بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بنات رسول کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتب اہل سنت میں رسول اکرم کی اولاد کے بارے میں کیا کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، کیا کیا کچھ تحریر کیا گیا ہے، کتنے بیٹے بتائے گئے ہیں، کتنی بیٹیاں بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تمہیداً ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مطلب یہ کہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جھوٹ کی زندگی 2 سال ہے اور سچ کی زندگی 100 سال ہے۔ جھوٹ کتنا بھی لکھا جائے، کہیں پر بھی لکھا جائے، کتنا بھی بولا جائے، وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے۔ رسول خدا کی دختران کے حوالے سے، رسول خدا کی بیٹیوں کے حوالے سے جو جھوٹ کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، جو کہانیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، وہ آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں اہل سنت کی مستند کتابوں سے، تاریخ کی، سیرت کی مستند کتابوں سے آپ کی خدمت میں چند اقتباسات پیش کروں گا، اور پھر خود آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کہانیاں بنائی گئی ہیں، کس طرح جھوٹ بولا گیا ہے، اور اس سب کا مقصد صرف کیا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ رسول خدا کا داماد کسی طریقے سے ثابت کیا جا سکے۔ سب سے پہلے جو میرے پاس کتاب ہے وہ تاریخ ابن کثیر، جو البدایہ والنہایہ کے نام سے ہے، اور اس کی جلد نمبر 5، البدایہ والنہایہ، جو کہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے مصنف حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی ہے۔ یہ بنو امیہ کے بڑے نمک خوار تھے، بنو امیہ کے بہت حامی تھا یہ شخص، اور اہل بیت کا، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا اور شیعوں کا بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ اسے ناسبی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ناسبیوں میں سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ، جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، کہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 395 کے اوپر لکھا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت سے نکاح کیا وہ حضرت ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ تھی، سلام اللہ علیہ۔ بعثت سے قبل حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے والد نے آپ سے ان کا نکاح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 25 سال تھی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کعبے کی تعمیر کی گئی، اور واقدی نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی، اور دیگر اہل علم کا قول ہے کہ حضور کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ اور حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت ختیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ابن عساکر نے ان دونوں کی روایت کی ہے، اور ابن جرجیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی عمر 37 سال تھی۔ پس حضرت ختیجہ نے آپ سے قاسم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کرتے تھے، طیب، طاہر، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو جنم دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سوائے ابراہیم کے، جو حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، آپ کی اولاد کی ماں تھی۔ اب یہ دیکھیں آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی رسول خدا کی اس وقت عمر 21 سال تھی، پھر کہتے ہیں 25 سال تھی، پھر کہتے ہیں 28 سال تھی، پھر کہتے ہیں 37 سال تھی، پھر کہتے ہیں 30 سال تھی۔ رسول خدا کی عمر کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رسول خدا کی عمر کیا تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے۔ پھر جناب ختیجہ کے بارے میں ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تھی، ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 28 سال تھی۔ یہاں پر بھی اختلاف۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے قاسم ہیں، پھر طیب ہے، پھر طاہر ہے، پھر زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، اور پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی 7 اولادیں بتائی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی مستند تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اہل سنت کی۔ اب ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک دوسری تاریخ کی طرف، وہ ہے تاریخ مسعودی، جو مروج الذہب و معدن الجواہر کے نام سے ہے، اور یہ نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے عنوان سے لکھا ہے کہ ابراہیم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ ان میں قاسم سب سے بڑے تھے، جو صغر سنی ہی میں وفات پا گئے، یعنی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ رقیہ اور ام کلثوم بھی آپ کی بیٹیاں تھیں، جن سے حضرت عثمان بن عفان نے یکے بعد دیگرے شادی کی تھی، لیکن وہ حضرت ختیجہ کے پہلے شوہروں عتبہ اور عتیبہ کے صلب سے تھیں، جو دونوں ابی لہب کے بیٹے تھے۔ یہ بڑا معنی خیز بات ہے، آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ میں یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ان کے علاوہ رقیہ اور ام کلثوم بھی آپ کی بیٹیاں تھیں، جن سے حضرت عثمان نے یکے بعد دیگرے شادی کی، لیکن وہ حضرت ختیجہ کے پہلے شوہروں عتبہ اور عتیبہ کے صلب سے تھیں، جو دونوں ابی لہب کے بیٹے تھے۔ بعض دیگر تاریخوں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ عتبہ اور عتیبہ کو اس کتاب میں تاریخ مسعودی نے عتبہ اور عتیبہ کو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا شوہر ثابت کیا ہے، شوہر ظاہر کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ بعض کتابوں میں عتبہ اور عتیبہ کو رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر بتایا گیا ہے۔ یعنی اس میں تو ان کو رقیہ اور ام کلثوم کا باپ بتایا گیا ہے، جبکہ بعض تاریخوں میں ان کو رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر بتایا گیا ہے۔ اتنا بڑا اختلاف، یعنی کبھی باپ بنا دیتے ہیں، کبھی شوہر بنا دیتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ وہ ان سے طلاق کے بعد آپ کے نکاح میں آئی تھیں، یعنی عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کے بعد۔ اب 2 بیٹوں سے شادی تھی، کس طرح تھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے، ان دونوں سے جناب ختیجہ کی شادی کیسے تھی؟ مطلب ایک وقت میں 2 شوہر کیسے تھے؟ یا یہ کہ یکے بعد دیگرے تھے؟ عتبہ کے مرنے کے بعد عتیبہ سے نکاح ہوا ہے، اور عتیبہ کے مرنے کے بعد پھر رسول خدا سے نکاح ہوا ہے۔ یعنی یہ کیا عجیب گڑمڑ مسئلہ ہوا ہے۔ اچھا، پھر مزید لکھتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی زینب بھی تھی، یعنی جناب ختیجہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی ایک بیٹی زینب بھی تھی، جو ظہور اسلام سے قبل ابو العاص ابن ربیع کی بیوی تھی، اور وہ بھی حضرت ختیجہ کے ایک پہلے شوہر سے تھی، جو ان کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ یعنی وہ کسی اور شوہر سے تھی، یعنی 2 شوہر تو یہاں پر یہ عتبہ اور عتیبہ بتائے، ایک اور شوہر بھی تھا۔ عتبہ اور عتیبہ کے سے رقیہ اور ام کلثوم تھی، اور زینب جو تھی وہ کسی اور شوہر سے تھی۔ مطلب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ رسول خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، رسول خدا کا نطفہ نہیں ہے، رسول خدا کے صلب سے نہیں ہے، کسی اور کے صلب سے، جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پہلے کی شوہروں سے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کنواری تھی، ان کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ مطلب اب جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے کچھ اور جھوٹ بولا ابن کثیر نے، اور مسعودی کچھ اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، تو کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا نا۔ مزید لکھتے ہیں کہ ابو العاص بن ربیع اور زینب میں مفارقت کی وجہ اول الذکر
کا اسلام نہ لانا اور آخر الذکر کا اسلام قبول کرنا تھا، یعنی ابو العاص بن ربیع نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور زینب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ یہ بات اہل علم کے نزدیک متنازع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اسلام لانے کے بعد ان سے زینب کا نکاح کر کے یا پہلے ہی نکاح کے تحت ان کی زوجیت میں رہنے دیا تھا یا نہیں۔ ابو العاص کی ایک بیٹی امامہ بھی تھی جن سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا۔ نبی کریم کی بعثت کے بعد آپ کی جو اولاد ہوئی ان میں پہلے عبداللہ تھے، اس نام کے علاوہ ان کے دو نام طیب اور طاہر بھی تھے۔ ان کے ان تین ناموں کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئے، اور ان کے علاوہ آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ بھی تھی۔ اب دیکھیں اس نے جو یہ بتایا، اس کا جو کنکلوژن ہے، جو اس کا لب لباب ہے تاریخ مسعودی کا، کہ رقیہ، ام کلثوم اور زینب جناب ختیجہ کی بیٹیاں ہیں مگر ان کے پہلے شوہروں سے ہیں، اور یہ یعنی وہ رسول خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ رسول خدا کی اولاد جو جناب ختیجہ کے بطن سے ہوئی ہے ان میں قاسم ہے، عبداللہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ عبداللہ کو ہی طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، لیکن بعض دیگر کتابوں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی طاہر اور طیب، عبداللہ کا تو بعض جگہ پہ ذکر ہی نہیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی طاہر ہے اور طیب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر ایک کے نہیں ہے، وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو آپ دیکھا کتنی کنفیوژن ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں ابن کثیر کچھ اور کہہ رہا ہے، مسعودی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیرت کی کتابوں کی طرف۔ سیرت میں جو سب سے بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے، جو ابن اسحاق نے سیرت کی کتاب لکھی تھی، اس کی مطلب ایکسپلینیشن ہے، اس کی شرح بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اسی کو مزید ڈیٹیل میں لکھا گیا۔ ابن اسحاق کی سیرت کی جو کتاب ہے وہ سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے، اور دوسری جو وہ ابن ہشام ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو ابن اسحاق نے لکھی تھیں وہ سب ابن ہشام میں بھی شامل ہیں، لیکن اس نے مزید ڈیٹیل بھی لکھی ہے۔ اس میں سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520 پر حضور کی ازواج مطہرات کا بیان کے عنوان سے اس نے لکھا ہے کہ حضور کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے حضرت ختیجہ ابی حالہ بن مالک کے پاس تھی، اور ابی حالہ سے ان کے ہاں ہند بن ابی حالہ اور زینب بنت ابی حالہ پیدا ہوئی تھی۔ یعنی دیکھیں مسعودی نے اور شوہروں کے نام بتائے، اور اس نے بتایا کہ نہیں، حضرت ختیجہ سے جناب رسول خدا سے شادی سے پہلے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ابی حالہ بن مالک سے شادی ہوئی تھی، معاذ اللہ۔ یہ ایک جھوٹ ہے، اس کو ایک الگ چیپٹر ہے یہ، کہ جناب ختیجہ کی شادیوں کے حوالے سے، منگنیوں کے حوالے سے پھر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس ابن ہشام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ختیجہ کی جو پہلے شوہر تھے ابی حالہ بن مالک، ان سے 2 بیٹیاں تھیں جناب ختیجہ کے بطن سے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسری کا نام زینب تھا۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ زینب جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، جن کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی وہ رسول خدا کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ جناب ختیجہ کے پہلے شوہر ابی حالہ کی بیٹی ہے۔ اب ایک اور سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت النبی از شبلی نعمانی، شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی۔ شبلی نعمانی نے اس کا آغاز کیا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو سید سلمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، اور یہ اتنی مستند سیرت کی کتاب مانی جاتی ہے کہ پاکستان میں ایم اے اسلامیات اور ایم فل اسلامیات میں یہ سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ سیرت کی یہ کتاب سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 پر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے عنوان سے لکھ رہا ہے کہ حضرت کی اولاد کی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت یہ ہے کہ آپ کی 6 اولادیں تھیں، قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ان تمام لڑکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہوئیں، لیکن ابن اسحاق نے 2 صاحبزادوں کا نام اور لیا ہے، طاہر اور طیب۔
اس بنا پر اول مذکور کی تعداد لڑکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں تمام اقوال کے جمع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 اولادیں تھیں، جن میں سے 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، البتہ صاحبزادوں کی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ مجموعی تعداد 8 تک پہنچتی ہے، جن میں قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ اور بقیہ حضرت ختیجہ سے تھی۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جی ٹوٹل 12 اولادیں، 12 میں سے ایک جناب ابراہیم جو ہے وہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، باقی 11 اولادیں جو ہیں وہ جناب ختیجہ سے تھی، 11 اولادیں جناب ختیجہ سے تھی، اور ان میں 4 لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ حالانکہ میں ابھی تاریخ مسعودی سے بتا چکا ہوں اور تاریخ ابن کثیر سے بتا چکا ہوں کہ رقیہ اور ام کلثوم جو ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہیں، اور زینب کسی اور کی بیٹی ہیں، اور وہ جناب رسول خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، مگر یہ ان کو بیٹی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بیٹوں کی تعداد میں بیٹے انہوں نے 8 بیٹے بتا دیے، جو کسی تاریخ میں، کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ انہوں نے 8 بیٹے بتا دیے ان کے، یعنی اتنا اختلاف ہے ان کے اندر۔ اچھا، کہانیاں ہیں نا، جب کہانیاں بنانے بیٹھتے ہیں تو لوگ پھر اسی طرح ہوتے ہیں نا، اسی طرح اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اختلاف ہوتا ہی ان جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر سچ ہوتا تو پھر اس میں ایک ہی چیز ہوتی نا، پھر سب کے پاس ایک ہی معاملہ ہوتا، پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ کی کتاب ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بلکہ تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہی اسی کتاب کو ہے۔ فضائل اعمال جو کہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 172 کے اوپر یہ جتنی کتابوں کے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، ان سب کی اصل کتابوں کی پکچر بنا کر بھی میں تصویر بنا کر آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اب فضائل اعمال کے صفحہ نمبر 172 پر حضرت ختیجہ کے عنوان سے لکھا ہوا ہے: حضور اقدس کا نکاح جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلے نکاح حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ معاذ اللہ، یہ ایک جھوٹ ہے کہ وہ بیوہ تھیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ چھوٹی امی کو جو ہے نا وہ کنواری ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ چھوٹی امی مطلقہ تھیں، کنواری جو تھی جناب ختیجہ تھی۔ باقی یہ کہانیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ ان کی پہلے 1 شادی یا 2 شادی یا 3 شادی، جتنی شادیاں کر رکھی ہیں انہوں نے، یہ ساری کہانیاں جھوٹ ہے سارا۔ بہرحال جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جی حضور کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم کے سب انہی سے ہوئی ہے، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت ختیجہ کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہ آئی۔ مطلب ان کی منگنی ہوئی تھی ورقہ بن نوفل سے، جو کہ ان کے کزن تھے جناب ختیجہ کے، مگر نکاح نہیں آئی تھی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ جناب ورقہ بن نوفل نے اسلام قبول کیا تھا، اور ورقہ بن، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ہی جناب ختیجہ کی طرف سے نکاح پڑھا تھا ان کا۔ اس کے بعد 2 شخص، یعنی ایک حضرت رسول خدا کی طرف سے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جناب ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے نکاح پڑھا تھا۔ اچھا، مزید لکھا ہے کہ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائز سے ہوا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر ختیجہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جس سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئی۔ اکثر نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی تھی۔ ہند حضرت علی کے زمانے خلافت تک زندہ رہی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس سے نکاح ہوا، جس وقت کے حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور سے نکاح میں رہیں، اور رمضان 10 نبی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔
حضور اقدس کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے بھی طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہیں وہ بھی بنو الطاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اقدس نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر انہوں نے جو ہے نا، جو حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر ہیں ان کے ناموں میں کتنا اختلاف کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک تاریخ سے دکھایا کہ اس نے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نام لیے ہیں، پھر اس کے بعد ابو حالہ کے نام لیے۔ انہوں نے ایک نیا نام اس میں ڈالا ہوا ہے، عتیق۔ عتیق نام کا جو اور کہیں نہیں ملے گا وہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہے ہیں بس۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 184 پر آ جائیں، اس میں عنوان دیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ نویسی کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے، اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادوں کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر ہے، اس طرح 3 لڑکے ہوئے، اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے ہیں، مطیب اور مطہر، اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب ایک ساتھ پیدا ہوئے اور طاہر اور مطہر ایک ساتھ پیدا ہوئے، اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے، اور حضور کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے سوا حضرت ختیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ اب آپ دیکھیں جی، انہوں نے 7 لڑکے اور 4 لڑکیاں بتا دی ہیں، 11، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ایک سیرت کی کتاب سے میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بھی 11 بتائی تھی۔ انہوں نے تو 2 نام مطیب اور مطہر ایسے نام بتائے ہیں جن کا پہلے اور کسی کتاب میں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ اختلاف کہ قاسم اور عبداللہ، طیب اور طاہر، اور مطیب اور مطہر، اتنے زیادہ جو ہے نا کنفیوژن پیدا کر دیتے۔ دیکھیں نا، جب آپ جھوٹ بولنا شروع کریں گے، جب آپ کہانیاں بنانا شروع کریں گے تو پھر ایسے اختلاف سامنے آتے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان مورخین کو، مسلمان سیرت نگاروں کو، مسلمان مورخین محدثین کو، مفسرین کو اپنے رسول کی اولاد کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کو یہی پتہ نہیں کہ آپ کی کتنی اولاد تھی، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، اور بس کہانیاں بنا رکھی ہیں، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، سارا کا سارا مذہب انہوں نے جھوٹ کے اوپر، ان کی مذہب کی بنیادیں ہی جھوٹ کے اوپر۔ اور اس کا مقصد کیا، اتنے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جس صرف ایک شخص کو کسی طریقے سے ہم دامادی میں لے کر آ جائیں۔ لیکن بعض لوگوں نے سچ لکھ ہی دیا ہے، جیسے کہ تاریخ مسعودی میں کچھ سچ، اس نے تھوڑا بہت سچ لکھ دیا تھا، گو کہ اس میں طیب ابو لہب کے جو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کو جناب ختیجہ کا شوہر بتایا، جو بالکل غلط ہے، جو کسی اور تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رقیہ، ام کلثوم اور زینب، یہ تینوں جناب ختیجہ کے پہلے شوہروں سے تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اب جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہروں کی بات، پہلا ان کا کوئی شوہر نہیں تھا جی، ان کی کسی سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل بیوہ نہیں تھی، وہ بالکل مطلقہ نہیں تھی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی منگنی ہوئی بھی تھی، منگنی ان کی ہوئی بھی تھی، اور ان کے جو ان کے منگیتر تھے ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اب زمانہ جاہلیت تھا، عرب میں یہ مشہور ہو جاتا تھا، مکے کی عورتوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جناب ختیجہ کا جس سے بھی منگنی ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ عورت منحوس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی، اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور وہ لوگ جو آپ کو تانے دیا کرتے تھے کہ
آپ بے اولاد ہیں یا آپ کو تانا دے، جناب ختیجہ کو تانا دیتے تھے کہ معاذ اللہ وہ منحوس ہے، ان سب کے منہ کالے ہو گئے، ان سب کے منہ بند ہو گئے تھے پھر۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے رسول خدا کی اولاد کے حوالے سے، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے، اور اس اختلاف سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، سب کہانیاں ہیں جو انہوں نے بیان کر رکھی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ شیعہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو یہ ملے گا۔ میں صرف ایک کا حوالہ اس وقت پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ساری شیعہ کتابوں کا حوالہ پیش کرنا شروع کر دوں گا تو یہ وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا۔ اسوۃ الرسول، اسوۃ الرسول سیرت کی کتاب ہے، اور یہ سید حیدر فوق بالگرامی کی لکھی ہوئی ہے۔ سمپلی انہوں نے رسول خدا کی اولاد اور کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی جو ہے نا 3 بچے تھے۔ ایک پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا جس سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، دوسرے کا نام طاہر تھا، اور تیسری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور بس۔